اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ خدا ہمیں اس پورے مہینے میں بہترین طریقے سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اتباع کرتے ہوئے اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے نقل شدہ وہ دعائیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں خود اہل بیت اطہار علیہم السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز فرمایا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، ان مناجاتوں، ان راز و نیازوں اور ان دعاؤں کی تلاوت کا شرف خدائے وحدہ لا شریک ہم مؤمنین کو بھی عطا فرمائے۔ گو کہ ماہ مبارک رمضان میں کئی طرح سے دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے مخصوص دنوں کی دعائیں، ماہ مبارک رمضان کی مخصوص شبوں کی دعائیں، ہر روز کی مخصوص دعا، ہر شب کی مخصوص دعا، یا شبہائے جمعہ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں، یا شبہائے قدر کی دعائیں۔ وہ شبہائے قدر جو 19ویں، 21ویں یا 23ویں کی شب دعا کی جاتی ہے، لیکن آج چونکہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے اور پہلا دن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ائمہ طاہرین علیہم السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نمائندگان خاص خدا ہم انسانوں کو کیسی تربیت دے رہے ہیں کہ خدا سے اگر پہلے دن نماز کے بعد دعا کرنا چاہتے ہو تو کیا دعا مانگو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دعا اس طرح سے مانگو، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے خدایا اس دن میں ہمارے لیے ہمارے روزوں کو روزے داروں کے روزے کے جیسا قرار دے دے۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں میری کل کی گزارشات حاضر ہوں گی، جس میں نے عرض کیا تھا روزے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم روزہ کہتے ہیں، اور ایک روزے کی اصطلاح وہ ہے کہ جسے خدا روزہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہ جسے خدا روزہ قرار دے رہا ہے وہ روزہ ہے کہ جس میں تمام اعضاء و جوارح انسانی روزہ رکھتے ہیں، انسان تمام اعضاء و جوارح کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی یہی کرنی ہے کہ اے خدا وحدہ لا شریک ہمارے اس روزے کو، یعنی ایام صیام کے روزوں میں سے پہلے روزے کو بھی اور اس کے تمام روزوں کو بھی روزے داروں کے روزے کے جیسا روزہ قرار دے دے، یعنی اے خدایا تیرے نزدیک جو روزہ کہلاتا ہے ویسا روزہ قرار دے دے۔ وَقِيَامِ فِيهِ قِيَامَ القائمین، قیام القائمین، اور اس کی راتوں میں قیام کرنے والوں کے قیام کو، ہمارا قیام، ہمارے قیام کو اس کے دنوں میں راتوں میں قیام کرنے والوں کے قیام جیسا قیام قرار دے دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنا کیسا؟ یعنی خدا کی بندگی کی طرف قدم بڑھانا اور شیطان کی اطاعت سے باہر نکلنے کی طرف اقدام کرنا، اور راز و نیاز کے لیے جو نماز کے اندر قیام کیا جاتا ہے، نمازہائے شب میں جو قیام کیا جاتا ہے، نمازہائے مستحب میں جو قیام کیا جاتا ہے، نمازہائے واجب میں جو قیام کیا جاتا ہے، ایک قیام کی قسم وہ ہے۔ وَإِلَّا قیام یہاں پر مراد فقط وہ قیام نہیں ہے جو نماز کے قیام و قعود سے مراد قیام ہو، بلکہ اس قیام کی اقسام میں سے ایک قیام وہ ہے جو نماز میں ہوتا ہے، اور بقیہ قیام وہ ہیں کہ جو انسان خدا کی بندگی کی طرف قدم بڑھائے
اور آگے بڑھے اور شیطان کی بندگی سے باہر نکلنے کا ارادہ کر لے۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور ہمیں غافلوں کی نیند سے بیدار کر دے۔ اے خدایا ایسا بیدار کر دے کہ جیسا بیدار عام طور پر جب غافل غفلت سے باہر نکلتا ہے اور اس کو اپنی اس غفلت کا احساس ہوتا ہے، اس غفلت سے باہر ہمیں بھی نکلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ خدا سے اپنے ماضی میں کیے ہوئے تمام گناہوں کا اقرار کر کے اس کو آئندہ میں تکرار نہ کرنے کا ارادہ کرنا توبہ واقعی ہے، اور فقط زبان کے لقلقے سے یہ کہنا کہ اے خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ کافی نہیں ہے۔ اے عالمین کے مالک، اے ہمارے پروردگار فقط نہیں، اے ہم انسانوں کے پروردگار فقط نہیں، اے عالمین کے پروردگار، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے تمام مجرموں کو معاف کر دینے والے، اے خدا وحدہ لا شریک کہ جو تمام کے تمام مجرموں کو معاف کرتا ہے۔ عام طور پر ہم آپ اگر خدا نخواستہ کسی ایک انسان کا کسی ایک انسان نے کوئی حق غصب کیا ہو تو جس کا حق جس نے غصب کیا ہے یہ غاصب اس کا مجرم ہے۔ ایک مرتبہ مجرم انسان کا ہے، ایک مرتبہ انسان خدا کا مجرم ہے، خدا کے واجبات کو ترک کر رہا ہے، خدا کے واجبات کو دھتکار رہا ہے، خدا کے احکامات کو پاؤں تلے روند رہا ہو اور خدا کا مجرم کہلاتا ہے، تو اس موقع پر وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے۔ میں یہاں پر آج کی اس گفتگو میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اس بات کو یہیں پر ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے جد حضرت رسول خدا نے دیکھا کہ ایک زوجہ کسی کنیز سے اس لہجے میں بات کر رہی ہے کہ اس کا لہجہ کچھ سخت نظر آ رہا ہے، اور یہ زوجہ رسول حالت روزہ میں بھی ہے۔ تو بتائیں رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا نے شخص کو بھیجا اور کہا کہ افطار لے کر آ جاؤ، کچھ کھانے کا لے کر آ جاؤ۔ جب کچھ کھانے کا لے کر آئے تو رسول خدا نے اس کھانے کی چیز کو اپنی اس زوجہ کو جو اپنی کنیز سے بد لہجے میں، برے لہجے میں، سخت لہجے میں بات کر رہی تھی اس کے سامنے پیش کیا۔ رسول خدا نے پیش کیا، اشارہ کر رہے ہیں کہ کھاؤ۔ تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں کیسے کھا سکتی ہوں، میں تو حالت روزہ میں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کنیز سے سخت لہجے میں بات کی ہے تو روزہ کیسا؟ ایسی حالت میں روزہ نہیں ہے، روایت ہے، ایسی حالت میں روزہ نہیں ہے کہ انسان بد تہذیبی کے ساتھ کسی سے بات کرے اور اس کا روزہ بھی کنٹینیو رہ جائے، اس کا روزہ بھی باقی رہ جائے۔ مینس زبان کا روزہ بھی ضروری ہے شکم کے روزے کی طرح سے۔ اگر نہ کھا اور نہ پی کر، کھانے پینے کو ترک کر کے اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے تو ادھر حقیقت ایک غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہاں، ایمانداری کے ساتھ، خدا کے فرما برداری کے ساتھ، خدا کی اطاعت کے ساتھ، خدا کی فرمائشات کو بالائے طاق نہیں، اپنے ذہن میں سرآنکھوں پر رکھ کر اس کی اطاعت کرنے کی طرف اگر قدم بڑھاتا ہے تو یہ ہے بہترین اور کامل ترین اور مکمل ترین روزہ۔ ایسا ہی انسان اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر پاتا ہے، ایسا ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے اجر روزہ پاتا ہے۔ اور روزے کا اجر حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ روزے کا اجر فقط وہی پا سکتا ہے جس نے
روزے کو اس طرح سے رکھا ہے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے، کہ اس روزے دار کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ ہیں صائمین، یہ ہیں قائمین باللیل فی ایام الصیام، روزے کے دنوں میں یہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، اور ایسا روزہ جیسا روزہ میں ان سے چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے خدا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہم سب کو روزہ واقعی رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔